صاحب ہم اب ذرا اپنے سوسائٹی کے حوالے سے معاشرتی زندگی کے حوالے سے بھی بات کر لیں. بہت سے لوگ دیکھا گیا ہے, میں نے سرنامہ کلام میں بھی عرض کیا کہ میل جول میں باہر ملاقات میں تو بہت خوش اخلاق نظر آتے ہیں جناب, بہت عاجزی, بڑا ترحم, ہر چیز نظر آتی ہے. لیکن جب گھر جاتے ہیں مفتی صاحب وہ لوگ تو ان کے رویے مختلف ہوتے ہیں. ان کے گھر والے, ان کی عائلی زندگی میں بچے, بیوی اور دیگر لوگ ان سے پریشان نظر آتے ہیں. کیا فرمائے گا یہ تفاوت جو ہے, کیا اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جی, اس میں پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی دنیا میں آمد کے مقصد کو فراموش کیے ہوئے ہے. اگر اس کو پتہ ہوتا یعنی یہ دنیا میں آمد کا مقصد مستحضر ہوتا تو وہ سوچتا کہ اگر ایک مقام پہ ریاکارانہ طور پہ میں نے کسی کو متاثر کر بھی لیا اور دوسرے مقام پہ جا کے بد اخلاقی کروں گا تو جس مقصد کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں اس کی تکمیل نہیں ہو سکے گی. یعنی اللہ کو راضی کرنا, اللہ کا قرب حاصل کرنا, جنت کا راستہ طے کرنا, جہنم سے بچنا. پھر دوسری بات یہ کہ اس نے اخلاص پہ توجہ نہیں کی. اخلاص تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کیا جائے. اگر وہ باہر ایک الگ رویہ اختیار کرتا ہے اور گھر میں جا کے اوریجنل رویہ اس کا گھر میں نظر آتا ہے تو اس کا مطلب باہر تو آپ نے ملمہ کاری کی ہے, تصنع کیا ہوا ہے. مسجد میں آئیں گے تو جی حاجی صاحب تشریف لے آئے, وہ حاجی صاحب بڑے اخلاق سے مل رہے ہیں, سب سے جھک جھک کے مل رہے ہیں, لوگ تعریفیں کر رہے ہیں اور حاجی صاحب کا اخلاق بڑا اچھا ہے. لیکن وہ حاجی گھر میں جا کے پاجی بن جاتا ہے اور وہاں جا کے جو پھر وہ حرکتیں کرتا ہے. ایسے اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس کا رویہ دیکھ لیں, بعض اوقات ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں, اور مسجد میں اخلاق بہت بلند و بالا, بہت اچھا. غریبوں میں بعض اوقات تقسیم کر رہے ہیں چیزیں اور شفقت سے ہاتھ پھیر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کتنا خدا طرز ہے. اپنے گھر میں ماسی کی تنخواہیں کاٹ رہے ہیں, اس بیچاری پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں. تو یہ جو ہمارا ایک منافقانہ رویہ, میں اس کو کہوں گا معذرت کے ساتھ, کہ صرف پبلک کو راضی کر لو, مخلوق کو راضی کر لو, چند لوگوں کو, اور دوسرے مقام پہ لوگوں کی بھی پرواہ نہ ہو کہ بیوی کیا کہے گی, سسرال کیا کہے گا. ایسے بعض بکورے ہوتے ہیں کہ کھل کے سب بول رہے ہوتے ہیں. یعنی بیوی کے ماں باپ کو گالیاں دینا, بھائیوں کو گالیاں دینا, مرحوم والدین کو گالیاں دینا, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ جو ہے کہ ہمارا غیر مناسب رویہ, اس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے اور مجھ سمیت سب کو کرنی چاہیے. اہل علم طبقہ بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے کہ وہ اپنے مطلب بعض جو اپنے بڑوں کے ساتھ تو بڑا صحیح رویہ ہو, اور ہم عصر اگر ہوں یا شاگرد ہوں تو ان کے ساتھ غلط قسم کا رویہ. ایک استاد اپنے شاگرد کو سزا دے سکتا ہے لیکن گالیاں تو نہیں بک سکتا. اس کی عزت نفس کو اتنا مجروح کر دیا جائے کہ اس بیچارے کی بالکل مطلب جو سیلف ریسپیکٹ ہے وہ ختم ہی ہو جائے. بالکل میرا ایک شاگرد تھا, میں اس کو سمجھا رہا تھا, وہ مسجد جوائن کیے ہوئے تھا, میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ بیٹا دیکھو تکبر نہیں کرنا چاہیے, علم تکبر لاتا ہے. وہ کہنے لگا مفتی صاحب مجھے کبھی تکبر نہیں آ سکتا. استاد صاحب, میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ جب میں مسجد میں جاتا ہوں تو میرا کمیٹی کا جو صدر ہے وہ مجھے اتنا ذلیل کرتا ہے روزانہ کہ میں کہاں سے تکبر آئے گا. تو یہ حالت ہے, آپ اندازہ کیجئے. یہ رویہ بھی غلط ہے, یہ رویہ غلط ہے نا. کوئی رکن جو ہے وہ ایک عالم دین کو, عالم دین یا مؤذن بھی ہے, فرض کر لیں خادم بھی ہے, یار وہ انسان ہے نا. خادم مسجد بھی ہے تو اس کا بڑا رتبہ ہے. کون سا اپنی جیب سے تنخواہیں دے رہے, لوگوں کو چندے سے آپ تنخواہیں دیتے ہیں اور ان پہ روب ایسا جماتے ہیں جیسے کہ آپ پرائم منسٹر ہو گئے. تو یہ غلط رویہ. ایسے اہل علم کو بھی شفقت اور پیار کا رویہ رکھنا چاہیے. کبھی ہوتا ہے استاد تیش میں ہوتا ہے, بعض اوقات تو بچے بھی کان میں کہہ رہے ہوتے ہیں لڑکے آئیں. صحیح ہے. ہاں, وہ بعض اوقات گھر میں پھڈا ہوتا ہے, زوجہ ہوتی ہے دبنگ قسم کی, جوڈو کراٹے کی ماہر کر کے گلے کے اوپر ایک دم ہبار کرنے والی. تو ان کے سامنے تو زیادہ نہیں بولتے, وہ پھر آ کے سارا غصہ یہاں نکالتے ہیں. اور قاری صاحب خاص طور پہ لمبا سا ڈنڈا دن چک چک بچوں کے, سیٹ کے بچوں کو کہیں گے بیٹا آرام سے پڑھا کرو, اور غریب بچوں کہتے ہیں ادھر آ, تیری ہڈیاں تیرا باپ مجھے دے کر گیا تھا. وہ تو یہ جو ہماری بد اخلاقیاں ہیں یہ درست نہیں ہیں. ٹیچر ایک سزا دے سکتا ہے لیکن لمٹ کے اندر. اپنے آپ کے جو ہم عصر ہیں اسے آپ ذلیل نہ کریں, اسے بدنام نہ کریں, اس کے پیچھے اپنے سوشل میڈیا پر لڑکے نہ لگا دیں کہ اس کی عزت کو بالکل تار تار کر دیا جائے. یہ رویے بھی تو اخلاق سے تعلق رکھتے ہیں نا, کیا اس کو بد اخلاقی نہیں کہا جائے گا؟ تو اس لیے مجھے اب خود اپنا احتساب کرنا چاہیے, سب کو اپنا اپنا احتساب کرنا چاہیے. اگر کہیں کمی کوتاہی ہو بتقاضائے بشریت تو ہمت کر کے اس کو ختم کریں, کیونکہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ رول ماڈل بنا دیتا ہے. اب آپ اگر ایک باقاعدہ ایک عالم دین نہیں ہے لیکن آپ رول ماڈل ہیں, کیونکہ آپ میڈیا پر آتے ہیں, آپ ہم سے کویسچنز کرتے ہیں, لوگ آپ کی بھی کتنی رسپیکٹ کرتے ہوں گے. یقینی سی بات ہے مسجد میں جہاں رئیس بھائی ہاتھ ملاتے ہوں گے, چوم بھی لیتے ہوں گے ہاتھ, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر بھی ایک ذمہ داری آ جاتی ہے. تو یوں ہر شخص جو کوئی مناسب ایک منصب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے, اس پہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اچھا رول ماڈل بن جائے تو پبلک اچھی ہو جائے گی. آپ برے رول ماڈل بن جائیں, دیکھیں بد اخلاقی وہاں منتقل ہوگی, معاشرہ تتر بتر ہو جائے گا. صحیح فرمایا آپ نے. یہ